اگر آپ کو قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے تو پھر تجوید سیکھنی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تجوید نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کو حرفوں کو پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں غلطیاں ہوں گی، اور غلطیاں ہوں گی تو آپ کا قرآن صحیح نہیں پڑھا جائے گا، جس سے آپ کو گناہ بھی ملیں گے۔ تو جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کے لیے قرآن سیکھنا بہت ہی اہم ہے، چاہے آپ کسی بھی ایج کے ہوں، بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، 60 سال کے ہوں یا بوڑھے ہوں، لیکن سیکھنا ضرور ہے۔ یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 قلقلہ۔ آج ہم قلقلہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے۔ قلقلہ کا قاعدہ بننے کی یہ 2 شرطیں ہیں، یہ دونوں شرطیں جہاں بھی موجود ہوں گی وہاں پر قلقلہ کا قاعدہ بنے گا۔ پہلی شرط میں قاف، طا، با، جیم، دال، یہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، یہ آتے ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا سا لفظ بنا دیا گیا ہے قطب جدن، جس کو پڑھنے میں یعنی ان حرفوں کو یاد کرنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور قلقلہ کی دوسری شرط ہے یہ سکون، یعنی ان 5 حرفوں میں سے کسی بھی حرف پر یہ سکون لگا ہوا ہو، چاہے قاف پر سکون ہو، طا پر سکون ہو، جیم پر سکون ہو، با پر سکون ہو یا پھر دال پر سکون ہو، کسی بھی حرف پر سکون ہوگا تو وہاں پر قلقلہ کا قاعدہ بنے گا۔ جہاں بھی قلقلہ کا قاعدہ بنے گا وہاں قلقلہ کے حرف کے مخرج آپس میں ٹکرا کر الگ ہو جائیں گے۔ کیسے الگ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ان لفظوں میں بتاتی ہوں۔ چلیے یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر سکون 2 حرفوں میں آیا ہے، پہلا تو جیم اور دوسرا لام۔ تو جیم دیکھیں گے ان حرفوں میں جیم ہے یا نہیں، یعنی قلقلہ کی پہلی شرط میں جیم ہے یا نہیں ہے، تو جیم ہے تو یہاں پر قلقلہ کی پہلی شرط موجود ہو گئی، اور اس کے اوپر سکون بھی ہے تو پھر قلقلہ کی یہ دوسری شرط ہے، تو یہاں قلقلہ کا قاعدہ بن گیا ہے۔ یہاں پر اب قلقلہ کے حرف کے مخرج، یعنی قلقلہ کا حرف کیا ہے، یہ جیم ہے، کیونکہ یہ قلقلہ کا حرف ہے، 5 حرفوں میں سے ہے۔ اس کا مخرج آپس میں ٹکرائے گا اور فوراً الگ ہو جائے گا۔ جیم کا مخرج کیا ہے، زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے جیم، تو جب ہم جیم کو ادا کریں گے تو زبان اوپر کے تالو پر لگائیں گے لیکن فوراً الگ کر دیں گے، جیسے یج، یج نہیں پڑھیں گے، یج۔ یہاں پر دیکھ لیجئے لام پر بھی سکون ہے، کیا لام ان 5 حرفوں میں ہے، نہیں ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال یہ حرف ہیں، لام نہیں ہے۔ لام پر سکون تو ہے تو یہ دوسری شرط ہے، لیکن پہلی شرط یہاں پر نہیں ہے، تو لام پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، لام کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، یج اس طرح سے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے دال آ گیا ہے، یعنی یہ بھی قلقلہ کی پہلی شرط میں سے ہے، اور دال پر سکون آ گیا ہے تو قلقلہ کی دوسری شرط ہے، یہاں پر بھی قلقلہ بن گیا ہے، تو یہاں پر بھی دال کا مخرج آپس میں ٹکرائے گا اور فوراً الگ ہو جائے گا۔ کیسا الگ ہوگا، لقد، لقد۔ اگر ہم پڑھتے ہیں لقد تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا، اس طرح پڑھنا غلط ہے، ہمیں قلقلہ ہی کرنا ہے، لقد، لقد نہیں، لقد۔ یہاں پر دیکھ لیجئے قاف آ گیا ہے، یعنی قلقلہ کی پہلی شرط آ گئی ہے، اور قاف پر سکون بھی ہے تو قلقلہ کی دوسری شرط بھی موجود ہے۔ یہاں پر بھی قاف کا مخرج فوراً الگ ہو جائے گا، جیسے قاف کا مخرج کیا ہے، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے نرم حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے، قاف، تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے نرم حصے پر لگے گی لیکن فوراً الگ ہو جائے گی۔ خلقنا، خلقنا اس طرح نہیں پڑھنا ہے، خلقنا۔ یہاں پر دیکھ لیجئے طا ہے، یعنی یہ بھی قلقلہ کی پہلی شرط میں سے ہے اور اس پر سکون بھی ہے، تو اس پر بھی قلقلہ کا قاعدہ بن گیا ہے، یہاں بھی اس کا مخرج آپس میں ٹکرا کر الگ ہو جائے گا۔ کیسا ہوگا، اطعمنا، اطعمنا نہیں کرنا ہے اور طا کو موٹا بھی کرنا ہے کیونکہ استعلاء کی صفت ہے، اطعمنا۔ ایک بار دھیان سے سنیے گا سارے لفظوں کو، یجعل، لام پر میں قلقلہ نہیں کر رہی ہوں، جیم پر کر رہی ہوں، یجعل، لقد خلقنا اطعمنا، اطو اس طرح نہیں پڑھنا ہے، ان 5 حرفوں پر حرکت ظاہر نہیں ہونی چاہیے، سکون ہی کے ساتھ پڑھنا ہے، اطعمنا، اطعمنا اس طرح بھی نہیں پڑھنا ہے، اطعمنا۔ تو یہ تھی ہماری نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 قلقلہ۔ اس قاعدے کو ہم نے آج سمجھ لیا ہے۔ اگر یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ میں نو لکھیں، اور اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو یس لکھیں، اور اگر یہ قاعدے کے بارے میں آپ نے پہلی بار سنا ہے تو بھی کمنٹ میں یس لکھیں، اور ضرور بتائیں کہ یہ قاعدہ میں نے پہلی بار سنا ہے اور دیکھا ہے۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سیو کریں، فالو اور سبسکرائب بھی کریں۔